اچھے انسان کے ساتھ برا کیوں ہوتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اچھے انسان کو اچھائی کے بدلے میں رسوائی کیوں ملتی ہے؟ خوشحالی کی بجائے تنگ دستی کیوں ملتی ہے؟ خوشیوں کی بجائے غم کیوں ملتے ہیں؟ صدقہ خیرات کے باوجود پریشانیاں کیوں ملتی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جسے خیر کی امید رکھی جائے اور جس کے شر سے بے خوف رہا جائے، اور تم میں سے برا شخص وہ ہے جسے خیر و بلائی کی کوئی امید نہ رکھی جائے اور جس کے شر سے بے خوف نہ رہا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے معتبر شخص کا تعارف کروایا کہ جس کے اخلاق بلند ہو، اس کا معاملہ انسانوں کے ساتھ اچھا ہو، تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں لوگوں کو یقین ہو جائے کہ اس کا ہر قول عمل انسانوں کی بھلائی اور عزت و آبرو اور جان و مال اور انسانی حقوق کے تحفظ پر مبنی ہے، اور لوگوں کا کسی سے خیر کی امید قائم ہو جانا اور اس کے شر سے بچنے کا یقین کر لینا اس کے بہترین انسان ہونے کی دلیل ہے۔ ایسا شخص خود بھی ذہنی لحاظ سے پرسکون رہتا ہے اور معاشرے کی بہتری کے لیے اچھی مثال بنتا ہے۔ عمدہ اخلاق ایسا اعلیٰ انسانی وصف ہے جو انسان کو معتبر کر دیتا ہے۔ بد اخلاق لوگوں کو اپنا رویہ بدلنے پر مادہ کرتا ہے۔ ایسے لوگ معاشرے میں غنیمت ہوتے ہیں، ایسے لوگ اپنی ذات میں انجمن ہوتے ہیں اور اپنے ارد گرد عمل سے اپنے ارد گرد لوگوں کو اچھے انسان کی پہچان خاموش پیغام دیتے ہیں۔ نبی کریم کا عمدہ اخلاق آپ کو تمام انسانوں میں معزز بنا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلواتا ہے۔ قرآن حکیم نے آپ کی کردار کو، عمل کو جو سب سے بڑی سند دی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کا بہت بلند ہونا ہے۔ سورۃ القلم آیت نمبر 4۔ اسی بنا پر دشمن سبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و خلق سے متاثر تھے۔ احادیث مبارکہ میں شرپسند قوتوں یا آزاد لوگوں کے بارے میں ناپسندیدگی کا اظہار اور مختلف تنبیہات ایک درست کردار و عمل کی راہ متعین کرتی ہے۔ مادہ پرست نظام کے غلبے کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف دینے اور نقصان پہنچانے کا مرض انفراد اور اجتماعی طور پر رواج پا چکا۔ ایسے میں ضرورت ہے کہ معاشرے میں باصلاحیت، با اخلاق اور اچھے رجحانات رکھنے والے لوگوں میں اجتماعیت پیدا کی جائے کہ پورے معاشرے میں ایسے اخلاق غالب آنا چاہیے وہ ایک عوامی زبان بن کر قوم کی حالت کو بدل دے۔ زندگی میں مشاہدات، تجربات، اہم باتوں اور یادوں کو پتہ دیتے ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی آپ اعمال وقت کے دھارے میں بہتے چلے جاتے ہیں۔ اگر چراغ گل ہوتے ہیں تو یادوں کے چراغ روشن ہو جاتے ہیں۔ یاد کرنے کے لیے الفاظ اور جملے باقی رہ جاتے ہیں، یا پھر وہی یادوں کے چراغ جو اچھے اعمال کرتے ہیں سیلاب آتا ہے۔ اگر ایک برائی کرے گا تو وہ برائی کرتا چلا جائے گا۔ انسان کے نیک اعمال سیلاب کا رخ موڑ دیتے ہیں، آندھی اور طوفان بھی کچھ نہیں کر پاتے۔ اچھا انسان ریاضی کے صفر کی طرح ہوتا ہے جس کی اپنی کوئی قیمت نہیں ہوتی، پر وہ جس کے ساتھ جڑ جائے اس کی قیمت 10 گنا بڑھا دی جاتی ہے۔ اپنے کردار کو جتنا اچھا رکھ سکتے ہو رکھو، کیونکہ موت انسان کو مار سکتی ہے مگر اچھے کردار والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ لوگوں کے دلوں میں اور اچھے الفاظ میں بھی بہترین انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی بات تو دیواروں پر بھی لکھی جاتی ہے۔ اچھی اور شریف انسان کی پہچان یہ ہے کہ جب کوئی اس کے ساتھ سختی کرے تو وہ سختی سے پیش آتا ہے، جب اس کے ساتھ کوئی نرمی کرے تو نرم ہو جاتا ہے۔ برے انسان سے جب کوئی نرمی کرے تو سختی سے پیش آتا ہے، اور سختی کرے تو دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ اچھا انسان کسی کا دیا ہوا دکھ بلا دیتا ہے مگر دی ہوئی محبت شفقت کبھی نہیں بلاتا۔ اچھا انسان کوشش نہ کرے، اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا۔ اچھا دور ہونے کی بجائے ان لوگوں سے جنہوں نے اس کی قدر نہیں کی ہوتی۔ کوئی بھی شخص الفاظ کا چناؤ اپنے ظرف کے مطابق کرتا ہے، جتنا ظرف ویسے الفاظ، اور ظرف دو چیزوں کا پتہ دیتا ہے، تربیت کا اور نیت کا۔ چھوٹے ظرف کے آدمی کا بڑا عہدہ دار رتبہ مل جائے تو آدمی بڑا نہیں ہو جاتا بلکہ منصف کی مٹی پلید ہو جاتی ہے۔ جو مخلوق سراپا خیر اور فرشتہ جو سراپا شہر، وہ شیطان اور جو شر و خیر کا مجموعہ وہ حضرت انسان۔ ہر انسان میں خیر بھی اور شر بھی۔ انسان کو خیر کو ظاہر کرنا چاہیے تاکہ وہ اچھے انسان بن سکے۔ انسان کے لیے تزکیہ نفس بہت ضروری ہے۔ جب تک وہ اپنے نفس پر قابو نہیں پائے گا اچھا انسان بننا مشکل ہے۔
اچھا آدمی بات کرے تو اس کی بات میں وزن ہو، اگر گفتگو کرے تو اس کی بات کی اہمیت ہو، دلائل سے بات کرے تو اہمیت بڑھ جائے۔ وہ اپنی بات کرنے میں جس قدر دلائل دے گا اس قدر اس کی بات کی اہمیت ہوگی۔ شیشے پر ریت مٹی لگ جانے سے کپڑا لگا کر صاف کرے تو وہ شفاف ہو جاتا ہے، لیکن کپڑے کو صاف کرنے کے لیے صابن اور پانی کا استعمال ضروری ہے۔ کپڑا اگر صابن اور پانی سے نہ دھوئے تو صاف نہیں ہوگا۔ اگر سونے میں کھوٹ ہے تو وہ پانی صابن سے نکل جائے گی۔ جس کے لیے آگ میں سونے کا پگھلانا ہو، سونے کے پگھلنے کے بعد اس میں جو ملاوٹ ہوتی ہے وہ الگ ہو جاتی ہے۔ کھوٹ دور کرنے کے لیے آگ کی ضرورت پڑتی ہے۔ انسان کے اندر کی کھوٹ نکالنے کے 2 طریقے ہیں۔ انسان برائیوں سے دور ہو جائے، زندگی گزارے، اپنے آپ کو نیک اعمال پر ڈھال لے، کھوٹ نکال دے تو نفس کا تزکیہ ہو جائے گا۔ انسان اپنی زندگی میں گناہ کرتا رہتا ہے اور ہر برائیوں کی طرف بڑھتا رہتا ہے۔ جب تک وہ اپنے آپ کو بدعمالی سے دور نہ کرے تو تزکیہ نفس ممکن نہیں۔ جتنا زیادہ سوچیں گے اتنی زیادہ اذیت میں رہیں گے۔ اپنے آپ کو مضبوط کر لیں یا پھر مصروف کر لیں۔ کچرے میں پھینکی گئی روٹیاں یہی بیان کرتی ہیں کہ انسان پیٹ بھرتے وقت اپنے اوقات اور اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے۔ رشتہ وہی کامیاب رہتا ہے جو دل سے جڑا ہے۔ ضرورت مطلب غرض سے نہیں۔ جو دوسروں کو عزت دیتے ہیں اصل میں وہ خود عزت دار ہوتے ہیں، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ انسان خود عظیم نہیں، اس کا کردار عظیم ہے۔ اچھے انسان کی سب سے پہلے اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کے لیے عزت کرتا ہے جسے اسے کسی قسم کی فائدہ مفاد کی توقع نہیں۔ برا انسان وہ ہے جس کے محفل میں کوئی خود کو چھوٹا سمجھے۔ اچھا قیمتی لباس انسان کی پہچان نہیں بلکہ اچھا اخلاق اور اس کا ایمان ہے۔ برائی کسی کو روک بھی نہیں دیتی۔ برائی برائی ہے اور برائیوں سے دور جاتے جائیں معافی کے قریب ہوتے جائیں گے۔ برائی چاہے کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو، وہ نیک اعمال صالحین کے لیے نہایت بدصورت ہے۔ ہمیں کبھی وہ کام نہیں کرنا چاہیے جسے ہم کرنا نہ چاہیں۔ ایسا کرنے سے ہم زندگی میں وہ کر پائیں گے جو ہم کرنا چاہتے ہیں۔ اگر خوش رہنا ہے تو 2 چیزیں بھول جائیں: برا سلوک جو کسی نے کیا اور وہ اچھا عمل جو ہم نے کسی کے ساتھ کیا۔ 4 چیزوں کو ہمیشہ سنبھال لیں: نماز کو، دل کو تنہائی میں، سوچ کو محفل میں، زبان کو راستے میں، نگاہ کو زندگی خود سنبھل جائے گی۔ ایک مرتبہ ایک مینا نے چڑیا سے پوچھا، انسان ہر وقت دکھی اور پریشان افسردہ کیوں رہتا ہے؟ چڑیا نے سوچ کر کہا، انسان اللہ پر کامل یقین نہیں رکھتا، اس لیے وہ پریشان، دکھی اور افسردہ رہتے ہیں۔ جن کا اللہ تعالیٰ پر کامل یقین ہوتا ہے وہ ہماری طرح پرسکون اور مطمئن زندگی گزارتے ہیں۔ زمین اور اہل زمین کے درمیان بکھری ہوئی اچھی باتوں اور عادتوں کو ایسے چنیں جیسے پرندے اپنی زندگی کے لیے رزق چنتے ہیں۔ 3 چیزیں ذلیل کرتی ہیں: چوری، چغلی اور جھوٹ۔ 3 چیزیں ہمیشہ پاک رکھو: لباس، جسم اور خیالات۔ 3 باتیں ہمیشہ یاد رکھو: موت، احسان اور نصیحت۔ 3 چیزیں قابو میں رکھو: زبان، نفس اور غصہ۔ 3 چیزیں باقاعدگی سے پڑھا کرو: نماز، قرآن اور درود پاک۔ 3 چیزیں چھوٹی نہ سمجھو: فرض، قرض اور مرض۔ رزق زمین کے اندر سے نہیں آتا، اگر یقین نہیں تو خدوائی کر کے دیکھ لیں، مٹی ہی مٹی ہے۔ اگر کسی کو ناحق لوگ پریشان اور اذیت دیں گے تو خود بھی اتنا انسان بننے کی کوشش کریں۔ اچھے انسان کے ساتھ ہمیشہ برا کیوں ہوتا ہے؟ حضرت علی مرتضیٰ کا ایک خوبصورت قول ہے کہ تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لینا کہ اللہ کے ہاں تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یا علی، انسان کب برا بنتا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوبصورت جواب دیا، فرمایا جب اپنے آپ کو دوسرے سے اچھا سمجھنے لگ جاتا ہے تو پھر وہ انسان برا بننا شروع ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اچھے انسان کے ساتھ ہمیشہ برا کیوں ہوتا ہے؟ اچھائی کے بدلے میں اسے رسوائی کیوں ملتی ہے؟ خوشحالی کی بجائے تنگ دستی کیوں ملتی ہے؟ صحت کی بجائے بیماریاں کیوں ملتی ہیں؟ خوشیوں کی بجائے غم کیوں ملتے ہیں؟ نیک اور اعمال صالح کے باوجود، صدقہ اور خیرات کے باوجود، اچھے اخلاق ہونے کے باوجود اسے پریشانی اور مصیبتیں کیوں ملتی ہیں؟ سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ اچھا انسان ہے کون۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اچھے وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سب سے پہلے وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا کہ مجھے کچھ اڑا دو، مجھے ڈر لگتا ہے کہ مجھے کچھ ہو نہ جائے۔ تو وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ وہ کہتی تھی کہ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے گا، آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، اس لیے آپ رشتہ داری کو جوڑتے ہیں۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، مطلب کہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ جو مہمان آتے ہیں ان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، مصیبت میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں سے سچ بولتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ سب اچھی عادات ہیں جن کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اچھے انسان کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتا۔ اچھا انسان کی خوبی ہوتی ہے کہ وہ کبھی کمزوروں پر انسان پر ہاتھ نہیں اٹھاتا اور نہ ہی ان کی تذلیل کرتا ہے۔
اچھے انسان کی یہ بھی ایک خوبی ہوتی ہے کہ وہ اپنے دشمن کے لیے بھی اچھے الفاظ کا استعمال کرتا ہے۔ بہترین انسان کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے لیے عزت و تکریم اور ہمدردی کے جذبات رکھتا ہے۔ اچھا انسان کبھی بھی دوسروں کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھتا۔ اچھا انسان لڑائی جھگڑوں کو پسند نہیں کرتا۔ اچھا انسان کی یہ ایک بہت بڑی خوبی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں پر کبھی طنز نہیں کرتا۔ اچھے انسان کے لیے بہت بڑی خوبی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو کبھی گالی نہیں دیتا۔ اچھے انسان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ اچھا انسان ہمیشہ وہ کام کرے گا جس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی ہو۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان کو اچھی سوچ پر وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پر بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ ناظرین، آپ نے کبھی یہ سنا ہوگا کہ انسان کو عاجزی لے ڈوبی، انسان کو ہمیشہ اس کا تکبر لے ڈوبا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ معافی کا مطلب گلے لگانا نہیں، بلکہ یہ عہد ہے کہ جو اذیت اس نے مجھے دی میں نے اس کو نہیں دینی۔ اس لیے اگر کوئی آپ کا دل دکھائے تو کوئی آپ کو اچھائیوں کے باوجود آپ کے ساتھ برا کرے تو اسے معاف کر دینا۔ بزرگ فرمایا کرتے ہیں کہ اچھے لوگوں کو ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے اور پھسل کر تمہاری زندگی سے دور چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے، اس لیے اگر اچھے ہو تو ضرورت نہیں ہے کہ آپ کتنے اچھے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال خوب جانتا ہے۔ زندگی میں کبھی کوئی آپ کا کردار اٹھا کر چونک پہ لٹکا دے تب بھی اطمینان رکھنا، کیونکہ عزت اور ذلت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اتنے بھی خشک نہ بن جاؤ کہ تم توڑ دیے جاؤ، اور اتنے نرم بھی نہ بنو کہ تمہیں چھوڑ دیے جاؤ۔ اللہ کبھی کسی انسان کو خسارے میں نہیں رکھتا، وہ ہمیشہ انسان کو وہ شے عطا کرتا ہے جو اس کے لیے بہترین ہوتی ہے، مگر ناشکرا انسان وہ فائدہ دیکھنے سے قاصر ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان تو کہتا ہے کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں اس سے جدا کر دیا جاتا ہوں، کبھی بیماری سے، کبھی عداوت سے، کبھی غلط فہمی سے، کبھی موت سے، ہر قیمت پر مجھ سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ اے نادان، تو وہ خوش قسمت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے غیرت دکھائی ہے کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ تجھے اپنے لیے چاہتا ہے اور تو غیر کا ہونا چاہتا ہے۔ غیر کے پیچھے بھاگے گا تو تجھے کچھ نہیں ہاتھ آئے گا، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کا ہو جائے گا تو سارے مخلوق تیرے قدموں میں لا بٹھائے گا۔ تیرے رشتہ دار، تیری محبتیں، تیری آسائشیں لٹا دی جائیں گی، تیری دولت واپس لٹا دی جائے گی، اور جن سے تم محبت رکھتے ہو وہ رویا کرتے ہیں اور اب وہ تیرے لیے روئیں گے، مگر اب تیرا دل ان سے بے نیاز ہوگا۔ جب تک تو ان چیزوں کو دور نہ کر دے یہ تجھے تکلیف دیں گی۔ بے شک ہر محبت دکھ دیتی ہے سوائے اللہ کی محبت کے۔ ناظرین، سچے انسان میں پھر بھی ایک برائی ہوتی ہے، وہ یہ کہ سب کو اچھا سمجھ لیتا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کوئی کسی سے نہ ڈرے سوائے خدا کے، اور نہ کوئی کسی سے امید رکھے سوائے اللہ کے۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ اس کے لیے صرف تو دنیا خراب کر رہے ہیں لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ ایک شخص حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش ہوا اور کہنے لگا، یا علی، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین پر ہزاروں نعمتیں انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں، تو یہ دکھ، تکلیف، بیماریاں، پریشانیاں اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کی ہیں؟ تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے دکھ کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت دکھ ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا، یا علی، دکھ بھی کوئی نعمت ہے؟ تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، دکھ انسان کو مضبوط بناتا ہے، خوشیاں انسان کو کمزور کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس انسان کو نوازنا چاہتا ہے، عظیم مقام دینا چاہتا ہے، تو اسے تکلیف، دکھ اور درد کی راہ بخشتا ہے تاکہ وہ مضبوط بن کر اتنا سیکھ لے کہ وہ اپنی منزل تک پہنچ سکے۔ یاد رکھنا، انسان کا دکھ انسان کو سکھانے کے لیے آتا ہے۔ جب تم اس دکھ سے سیکھ لو گے جو وہ تمہیں سکھانا چاہتا ہے تو تمہارا دکھ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں ہر دکھ درد سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ہمیں زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔